With the name of Allah Almighty. Chapter 10, first year. A mild attack of locusts. Mild attack, ہلکا پھلکا شائستہ اٹیک آف لوکسٹس. لوکسٹ ایک حشریات کا نام ہے، ایک کیڑے کا نام ہے، اڑنے والے کیڑے کا نام ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچے کھیلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. لوکسٹ اتنے ہوتے ہیں، تقریباً 1.5-2 انچ کے یہ اڑنے والے حشریات ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بستیوں کے اوپر لوکسٹ یہ کیڑے حملہ کرتے تھے، بڑے بڑے لشکر کی صورت میں ہوتے تھے، اور جب وہ کسی بستی پر حملہ کرتے تو وہاں کی ہر چیز چٹ کر جاتے. اسی طرح کا ایک سین دکھایا گیا ہے ایک فارم ہاؤس پر. فارم ہاؤس پر ٹھہرے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دور سے اورنج براؤن کلر کا ایک بادل سا آ رہا ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوکسٹ آ رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ زور زور سے ٹین ڈبے گھنٹیاں بجاتے ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ انفارم کرتے ہیں ساتھ والوں کو، بستی والوں کو کہ کیا کرو، جلدی کرو، شور پیدا کرو اور پھر دھواں پیدا کرو. اور وہ کڑوا دھواں پیدا کرتے ہیں پتوں کو جلا کر تاکہ لوکسٹ ان کی بستی میں نہ بیٹھیں. ہر ایک فارمر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوکسٹ بس ہمارے فارم کے اوپر سے گزر جائیں، ہمارے کھیتوں کے اوپر سے نکل جائیں، اگلے کے فارم میں جا کے بیٹھ جائیں. اور ہر ایک یہی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لوکسٹ آتے ہیں اور آ کر تمام درختوں کو چمٹ جاتے ہیں، تمام بلڈنگز کو چمٹ جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹہنے، بڑی بڑی برانچز درختوں کی دھڑام سے نیچے آ گرتی ہیں. وہ ہر چیز کو چٹ کر جانے والے ہیں، اور یہ لوکسٹس انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ فارم ہاؤس پر پریشان ہیں کہ یہ لوکسٹ تو یہاں سے اڑ جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن یہ جو ایگز یہاں پر چھوڑ جائیں گے تو کئی سالوں تک لوکسٹ ہمیں ڈسٹرب کریں گے اور ہماری غذا خوراک فصلیں کھاتے رہیں گے. یہ سارا دن لوکسٹ سے فائٹ کرتے رہے. شام کو اب یہ لوگ تھک چکے ہیں اور اب لوکسٹس مزید نہیں ہیں آسمان پر. آسمان صاف ہے لیکن ہر بلڈنگ، زمین اور درخت کے ساتھ لوکسٹ چمٹے ہوئے ہیں، ڈھیروں ڈھیر چمٹے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ بھوکے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں شکر ہے، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. تو در حقیقت یہ ایک تصویر ہے جن چیزوں کو اب ہم بھلا چکے ہیں. اب لوکسٹ کا حملہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے لوکسٹس کا حملے ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح آپ کے پاکستان میں مکڑیوں کا بھی حملہ ہوتا تھا. ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ ایک بار مکڑیاں آ گئیں تو ہر جگہ مکڑیاں ہی مکڑیاں تھیں اور ہر چیز کھا جاتی تھی. وہ اس طرح کی آفتیں بھی ہمارے پیرنٹس فیس کرتے تھے. ٹھیک ہے، آئیے. There are 5 questions only. For notes you can contact me 0333 4655 305. That is my WhatsApp. بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں گے، نوٹس آپ کو پوسٹ کر دیے جائیں گے، یا آپ 7 جناب بلاک آوان ٹاؤن لاہور بھٹا اکیڈمی سے آپ خود بائی ہینڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ نوٹس. فار کمپلیٹ لیکچرز یو ہیو ٹو پے فار دس. اور آپ کو USB میں یا کارڈز میں کمپلیٹ لیکچرز مل جاتے ہیں. واٹس ایپ پر بھی آپ کو لیکچرز بھیجے جا سکتے ہیں if you will pay for this. 5 questions only. اور تمام بورڈز میں بار بار یہ کویشچن ریز ہوئے ہیں. اگر یہ 5 کویشچن کریں گے آپ کو 60 یا 70 کویشچنز نہیں کرنے پڑیں گے. Question number 1. What was the desire of every farmer? ہر ایک کسان کی کیا خواہش تھی؟ 2008. What did every farmer hope when locusts were approaching the fields? ہر ایک فارمر کی کیا امید تھی جب لوکسٹس were approaching the fields؟ جب لوکسٹس ان کے کھیتوں کی طرف آ رہے تھے تو ہر کسان چاہتا تھا کہ لوکسٹ اس کے کھیت پر نہ بیٹھیں، اگلے کے کھیت پر جا کر ضرور بیٹھ جائیں.
Every farmer desired and hoped that the locust would overlook his farm. ہر ایک کسان خواہش کرتا اور امید کرتا کہ لوکسٹ اس کے کھیت کو دیکھیں گی. اینڈ گو آن دا نیکسٹ، اور نیکسٹ کھیت پر چلی جائیں گی. اس کے کھیت میں اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی جو بالیاں ہیں، فصلوں کی بالیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں، ان کو یہ لوکسٹ کھانے کے لیے نہیں اتریں گے، لیکن لوکسٹ اتر ہی گئیں. Question 2. Why did the farmer throw wet leaves on fire? 2013 ملز یونیورسٹی میں کویشچن ریز کیا گیا، اور یہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں آپ کے ایگزامینر بھی یہیں سے سوال اٹھاتے ہیں. یہ ماڈرن پیریڈ ہے اور یہ نیٹ کا پیریڈ ہے، تو یہاں پر گوگل کرتے ہیں اور سوال اٹھا کر پیپر سیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی انٹرنیشنل ہونا ہے کیونکہ آپ کا سلیبس بھی انٹرنیشنل ہے. دعائیں دیں مشرف کو. Why did the farmer throw wet leaves on fire? تو فارمرز نے گیلے پتے آگ پر کیوں ڈالے ہوں گے حسن؟ تاکہ دھواں پیدا ہو اور وہ لوکسٹس یہاں سے چلے جائیں. ہاں، کڑوا دھواں پیدا ہو. They were throwing wet leaves on fire. فائر پر گیلے پتے ڈال رہے تھے. To make the smoke bitter and black. تاکہ کالا اور تلخ کڑوا دھواں پیدا ہو. Question 3. Why are the locusts compared with bad weather? لوکسٹس کو بیڈ ویدر کے ساتھ کیوں کمپیئر کیا گیا؟ کسان کیوں کہتے تھے کہ لوکسٹ ایسے ہیں جیسے کہ برا موسم ہوتا ہے، گندا موسم ہوتا ہے. 2011 ان کے لیے بیڈ ویدر کون سا ہوتا ہے؟ انتہائی ونٹر سیزن، جب برف پڑتی ہے اور زمین پر زمین نظر نہیں آتی بلکہ برف نظر آتی ہے. درختوں پر پتا نظر نہیں آتا بلکہ برف کی لکیریں نظر آتی ہیں. ہر چیز برف جس طرح ونٹر میں چٹ کر جاتی ہے، سیم لائک لوکسٹ بھی آ کر اس برے موسم کی طرح ہر چیز کو چٹ کر جاتے ہیں. لوکسٹس ور کمپیئر ٹو بیڈ ویدر. لوکسٹ کو بیڈ ویدر سے کمپیئر کیا گیا بیکاز لوکسٹس لائک ویلنگ ونڈس. لوکسٹس دھاڑتی ہوئی آندھیوں کی طرح، ہواؤں کی طرح، دھاڑتی ہوئی آندھیوں کی طرح، اینڈ رورنگ رین اور گرجتی ہوئی بارش کی طرح، ہیڈ ڈسٹرائڈ ایوری لمب تباہ کر دیتی ہے ہر ایک برانچ کو. لمب برانچ کو، لمب کا مطلب بازو ہوتا ہے، درخت کے بھی بازو ہوتے ہیں، درخت کے ہر ایک بازو کو تباہ کر دیتی ہے. اینڈ لیف، اور ہر ایک پتے کو تباہ کر دیتی ہے. جس طرح کہ دھاڑتی ہوئی بارش اور دھاڑتی ہوئی ہوا پتوں کو تباہ کر دیتی ہے، درختوں کو تباہ کر دیتی ہے، سیم لائک لوکسٹس کا لشکر بھی ہر چیز تباہ کر دیتا ہے. What was the scene in the evening amid locusts? شام کے وقت لوکسٹس کے لشکر کے درمیان کیسا منظر تھا؟ جب لوکسٹس بھی اتری ہوئی تھی، شام بھی ہو گئی تھی، تو منظر بیان کریں، تصویر بیان کریں. 2007 The sky was clear blue. آسمان کلیئر بلو تھا. But the trees لیکن درخت، bushes لیکن جھاڑیاں، and buildings were covered with locusts لیکن بلڈنگز لوکسٹ سے لپٹی ہوئی تھی. جھاڑیاں لوکسٹ سے لپٹی ہوئی تھی. آسمان صاف تھا، کلیئر بلو تھا. یہ شام کا منظر ہے. Question 5. Why did men eat their supper? سپر کا مطلب ہوتا ہے، یہ سپر نہیں ہے، سپر ہے. سپر کا مطلب ہوتا ہے شام کا کھانا. لوگوں نے شام کا کھانا کھایا with good appetite. پوری بھوک کے ساتھ، اچھی بھوک کے ساتھ. لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. ایسا کیوں تھا؟ 2009 گیول کالج ہے. آنسر: all the day they worked well. سارا دن انہوں نے خوب کام کیا تھا. and fought well.
اور زبردست طریقے سے بہترین طریقے سے لوکسٹس کے اگینسٹ لڑائی کی تھی. ناؤ دے ور ہنگری، اب وہ بھوکے تھے. بٹ سیٹسفیکٹری، تھوڑے سے وہ سیٹسفائی بھی تھے، مطمئن بھی تھے. سو دے ایٹ ویل دیئر سپر، اسی لیے انہوں نے اپنا بہترین کھانا کھایا، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. پھر وہ مطمئن ہو گئے، چلو بھئی ہم نے اپنے حصے کی فائٹ کی اور کافی لوکسٹ کو بھگا دیا، کچھ رہ گئے ان کو ماریں گے. نائس آف یو.